صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت مشکل کام ہے کہ نو فارغ علماء کے سامنے اپنے بڑوں کی پوری زندگیاں اور ہر کام کے تجربات اور ہر شعبے کے اتار چڑھاؤ سنا دیے جائیں، لیکن پھر بھی مسجد کی کمیٹی کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے۔ طبیعتوں میں جوش ہوتا ہے، بعض مرتبہ علم کا زعم بھی ہوتا ہے۔ زمانے طالب علمی میں ہر ایک کو سنانے کی عادت رہی، کمیٹیوں سے سننے کی عادت ڈالنا پڑتا ہے۔ جائز اور ناجائز چیزوں میں اختلاف بہت کم ہوتا ہے، انتظامی مسائل میں رائے کا فرق ہو سکتا ہے۔ ایک عالم دین کو یہ چاہیے، ایک مسجد کے امام کو یہ چاہیے کہ انتظام میں مداخلت نہ دے، دی گئی ذمہ داری کو کما حقہ پورا کرے، کمیٹی کے افراد کے ساتھ کبھی فریق نہ بنے، محلے کی عوام سے نہایت استغنا کا تعلق ہو، علاقائی اور محلہ جاتی مقامی جو تنازعات ہو اس میں کبھی فریق نہ بنے، مالیات کے نظام میں ہاتھ نہ ڈالے، کسی مصلی کے ساتھ کمیٹی کے فرد کے ساتھ پارٹنرشپ قائم نہ کرے، اور اسی طریقے سے یہ ذہن میں طے کرنا چاہیے جو بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ملازمت تو غلامی کا نام ہے، اور غلامی کرنا بہتر ہے افسری کے مقابلے میں۔ غلام کو صرف افسر کی ماننا ہوتا ہے اور افسر کو سارے غلاموں کی ماننا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک افسر کی مان لینا زیادہ آسان ہے سارے غلاموں کی ماننے کے مقابلے میں۔ افسر کو لحاظ کرنا پڑتا ہے سارے ملازموں کا۔ یہ بہت شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ نکاح ہو گیا، فجر کی نماز مسجد کے گھر میں رہتے ہوئے بھی نہیں ہو پاتی ہے، ہفتے میں کئی مرتبہ امام صاحب غیر حاضر ہے۔ کیا یہ قیام اللیل کی وجہ سے فجر چھوٹ گئی یا فون کے استعمال کی وجہ سے چھوٹ گئی؟ رات میں دیر تک جاگنا، چبوتروں پر بیٹھنا امام کے لیے اور عالمانہ وقار کے بالکل خلاف، اس کے مقام کو گھٹا دینے والی چیز۔ ہوٹل بازیاں یا مصلیوں کے ساتھ ایسی بیٹھکیں جس میں ایک ایک مصلی سے کھانے پینے کی سامان کا مطالبہ کیا جائے۔ ایک نو فارغ عالم دین کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے مصلیوں کو، محلے کے لوگوں کو کیا نفع پہنچا سکتا ہوں۔ نماز درست کروا دی، آپ کے آنے کے بعد مکتب کے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، جمعہ میں خطابت کے ان عناوین کا انتخاب کیا جو عوام الناس کی ضرورت ہے، دینے کا تعلق عیادت کے لیے گئے، تعزیت کے لیے گئے،
تعلیم بالغان کا نظام شروع کر دیا. نفع پہنچانے والی چیز کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے. علم کا منصب ہے، علم کی ذمہ داری ہے. علم کا منصب تو یاد ہے، علم کی ذمہ داریاں یاد نہیں ہے. علم کے پہنچانے کی ذمہ داری کمیٹی کے افراد ٹوک دیتے ہیں، مسلیان ٹوک دیتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ بدتمیزی کی گئی. یہ کہا گیا کہ آپ نے بے انصافی کی ہے. حضرت عمر سے کہا گیا. کاہن کا الزام، جادوگر کا الزام، جھوٹ بولنے کا الزام، آپ کی گھر والی پر بدکاری کا الزام. یہ کمیٹی کے افراد، محلے کی عوام، مسجد کے مصلیان کی طرف سے حالات آتے ہی رہتے ہیں. ہمیں جمنا چاہیے، بے قابو نہیں ہونا چاہیے، اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے. عمر کی جذباتیت میں بہہ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ ہمیں مسجد کی عظیم خدمت سے محروم ہونا پڑے. ہمارے استاذ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مناسب جگہ امام چھوڑ دیتا ہے اپنی ناسمجھی سے تو مسجد والوں کو دوسری بہتر جگہ مل جاتی ہے، لیکن امام کو مناسب جگہ نہیں ملتی ہے. اور جب مسجد والے کسی اچھے امام کی ناقدری کرتے ہیں تو امام کو تو دوسری بہتر جگہ مل جاتی ہے، لیکن مسجد والوں کو مناسب جگہ نہیں مل پاتی ہے. آپے سے باہر نہیں آنا چاہیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سلام کا رواج بدگمانی میں نہ پڑے، انتظام میں مداخلت کے بغیر پوری اطاعت کے ساتھ چلے. تنخواہ کا مطالبہ بار بار نہ ہو. ضرورت رکھنا چاہیے، قوم کو قدر بھی کرنا چاہیے، لیکن ہماری طرف سے بار بار اضافہ تنخواہ کا مطالبہ نہیں کیا جانا چاہیے. دینے والے اللہ ہے، مخلوق دے گی بھی تو کتنا دے گی، اور مخلوق کا دیا ہوا رہے گا بھی کتنا. میں جس کے گھر کی خدمت کر رہا ہوں وہ میری ضرورتیں غیب سے پوری کرے گا اور پوری کر رہا ہے. کبھی اللہ کے غیر کے سامنے آدمی حاجت نہ رکھے. طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل کی رعایت ہونی چاہیے. اپنی ٹنکی کی صفائی کا اہتمام ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں سے پتا چلا کہ پانی ناپاک تھا، نمازوں کے دہرانے کا اعلان ہو رہا ہے. غلطی ہو سکتی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بقول مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے 5 مرتبہ سہو کے واقعات ہوئے. بجائے 4 رکعت کے 5 رکعت، بجائے 4 رکعت کے 3 رکعت. اس طرح سے 5 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہو کے واقعات ہوئے. اگر سہو نہ ہوتا تو پھر مسائل سہو کو ایسے پتہ چلتے. اور عام امام سے بھی ہو سکتا ہے، ہم تو ایک امتی ہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے آقا کے مقابلے میں. لیکن نماز کا پیشگی اہتمام، سنن قبلیہ اور سنن بعدیہ کی فکر، صرف مصلی پر کھڑے رہنے میں آگے نہ ہو، بلکہ علم اور عمل، قربانی اور صفات کے اعتبار سے بھی عوام کے مقابلے میں ہماری سطح بلند ہونی چاہیے. تن والی نماز نہ ہو کہ آدمی نماز پڑھائے اور باہر نکل جائے. عوام الناس سے کوئی وابستگی نہیں ہے. اس قسم کے امام جب رخصت بھی ہوتے ہیں تو کوئی کمی محسوس نہیں کی جاتی ہے. وہ بہت نادان ہے جو اپنی محنت کو تنخواہ میں تول رہا ہے. وہ بہت نادان ہے جو اپنی تنخواہ کو محنت میں تول رہا ہے. کہ آپ لوگ دیتے ہی کتنا ہے کہ میں مزید خدمت کروں. ملا کی دوڑ مسجد سے مدرسے تک. جن اللہ والوں نے ان مسجد سے مدرسے کے درمیان، مسجد اور مدرسے کے درمیان پورے امت کے طبقات کی اصلاح کر دی ہے. قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے،
کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ علامہ اقبال نے امامت کی توہین نہیں کی ہے، بلکہ امامت کے وسیع مفہوم کو بتلایا ہے کہ صرف 2 رکعت کی امامت میرا مقصود نہیں ہے، بلکہ قوم کی ہر شعبے میں امامت۔ تجارت میں کیسے رہبری ہو سکتی ہے؟ طبابت اور میڈیکل پریکٹس میں کیا رہبری ہو سکتی ہے؟ طلباء کی کیا میں رہبری کر سکتا ہوں؟ اگر ہم اس جامعیت کے ساتھ رہبری نہ کریں تو پھر بات وہی آتی ہے کہ بڑے مفتی صاحب کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہی نماز تو ایک حافظ جی بھی پڑھا دیں گے 2000 میں، ایک امام صاحب بھی پڑھا دیں گے 3000 میں، فلانے صوبے کے لوگ بھی تو پڑھا دیں گے۔ ان قاضی صاحب کو رکھنے کی، ان ادیب صاحب کو رکھنے کی، ان مفتی صاحب کو رکھنے کی، ان محقق عالم کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے افادیت نہیں بتلائی، افادیت منوانا پڑتا ہے، اور افادیت منوا لی جاتی ہے اور ضرورت بن جاتا ہے کوئی آدمی تو پھر اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ محلے کی عوام کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر امام صاحب چلے جائیں گے ہمارا محلہ ویران ہو جائے گا۔ کتنے علاقوں میں ایسا ہو چکا ہے، امام صاحب کو گاؤں والوں نے روتے ہوئے رخصت کیا صرف 1 مہینے کے قیام کے درمیان۔ ٹیچر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا تو ٹیچر کے رخصت ہونے پر اسکول کے طلبہ رونے لگ گئے، ان کے محبت اور محنت کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے۔ یہ تو ساری گفتگو تھی امامت سے متعلق۔ عام طور پر سوال رہتا ہے تعلیم بالغان کا نظام کیسے شروع ہونا چاہیے، مکتب کا نظام کیسے شروع ہونا چاہیے، درس قرآن کیسے شروع ہونا چاہیے۔ درس قرآن واقعی بہت اہم کام ہے، سارے مسالک کو اللہ کی کتاب سے جوڑا جا سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں قریبی زمانے میں حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کاندھلا میں گزرے ہیں، وہاں الیاس صاحب کی مسجد میں تفسیر کیا کرتے تھے۔ چھوٹی مسجد ہے، 2 صفیں ہیں بس، اور ایک صف میں بمشکل 15 یا 20 آدمی آ سکتے ہیں، چھت بھی زمین کے قریب ہے۔ چند بوڑھے فجر میں آیا کرتے تھے اور حضرت بڑی بڑی تفسیروں کا مطالعہ کر کے 2-3 آیتوں کی تشریح فرمایا کرتے تھے۔ پوری زندگی میں 2-3 قرآن ختم کیے، اور وہ 2-3 قرآن کے ختم پر عیدگاہ میں بڑا جلسہ منعقد کیا جاتا۔ ہمارے اکابر سامعین کی قلت و کثرت سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ پڑوس ملک میں حضرت مولانا اسلم صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ بڑی عظیم شخصیت گزری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر قرآن کا کام دیا۔ مولانا عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الزاہد سرفراز صفدر خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے دروس تفسیر چھپ چکے ہیں، دیکھنا چاہیے ان اللہ والوں نے کتنی استقامت سے درس تفسیر۔ حضرت مولانا حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ، عوام الناس کی سطح کے مطابق تفسیر۔ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، قرآن میں کیا ہے، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ حضرت علی میاں نے جمع کیا افادات قرآنی، افادات قرآنی بہت ضرورت ہے۔ دوسرے کام تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کے کلام سے جوڑنے کے سلسلے میں جیسے کام ہونا چاہیے ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ حضرت علی میاں کی کتاب ہے مطالعہ قرآن کے اصول اور مبادی، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن میں تدبر کے اصول کیا ہے، تدبر کے ضابطے کیا ہے، کیسے تیاری کی جاتی ہے، عوام الناس کی سطح کے مطابق مضامین کیسے ہونے چاہیے۔ پہلے وہ صورتیں پڑھی جائے جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہیں، آخری 10 صورتیں، 30واں آدھا پارا۔ اس کے بعد آدمی وہ صورتیں جو معمولات میں پڑھی جاتی ہیں، سورہ یاسین کی تفسیر کریں، سورہ ملک، سورہ کہف، سورہ الف لام میم سجدہ کی تفسیر کریں۔ اس کے بعد احکام کی آیتیں، تفسیرات احمدیہ اور دیگر جو احکام کی آیتیں ہیں، سورہ احزاب اور سورۃ النور میں پردے کے مسائل، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ، سورۃ النساء میں
میراث اور طلاق اور خلا کے مسائل کے جزئیات اور حقوق کا تذکرہ، ان صورتوں کو جو احکام سے متعلق ہے، پھر اس کے بعد توحید، رسالت، آخرت، قیامت کے تذکرے والی آیتیں، عقلی شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہو، موجودہ فتنوں کا جواب ہو جاتا ہو، سرسری طور پر آدمی تفسیر نہ کرے، پوری تیاری ہو، علمی تیاری بھی ہو، عملی تیاری بھی ہو، مطالعہ بھی ہو، سجدے بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگے، گویا اللہ میرے دل پر کتاب نازل کر رہے ہیں۔ پابندی کے ساتھ ہوتی ہے تفسیریں، لوگ دور دور سے آتے ہیں، پابندی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی رکوع نہ چھوٹ جائے۔ رکوع بنائے گئے اسی لیے کہ اگر آدمی تراویح کے اندر ہر رکعت میں ایک رکوع بھی پڑھے گا تو 27 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ آدمی اگر ترتیب بنا لے، 2 آیتیں 3 آیتیں، سردی ہو یا گرمی، تلاوت اور تفسیر کا معمول ہو تو واقعی مجمع اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کسی کو نشانہ نہ بنایا جائے، کمیٹی کے اصلاح والے مضامین برسر عام نہ کہے جائیں، کسی کی تضحیک اور استہزاء کی بو نہ آتی ہو، بہت اونچی سطح سے گفتگو نہ ہو بلکہ عوامی سطح سے گفتگو ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سننے والوں سے بھی کہا جائے کہ وہ بھی قرآن لے کر بیٹھے اور ان آیتوں پر انگلی رکھے جن آیتوں کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ معرف القرآن بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر زمانے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور پھر ان کے بعد حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی تفسیر قرآن مجید۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں گمراہ فکریں پہلے درس تفسیر کو اپناتی ہیں اور تفسیر بالرائے کے ذریعے سے عوام الناس کے اندر نئے نئے فتنوں کو پیدا کرتی ہیں، اور ہماری توجہ جیسے ہونی چاہیے اس موضوع پر ہو نہیں پاتی ہے۔ اہل دعوت اور ذمہ داران دعوت جس نماز کے بعد عمل کرتے ہوں اس نماز کے علاوہ دوسری نماز کے بعد تفسیر کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے رسوخ دیا اور مفاہمت کا ماحول دیا تو اہل دعوت کو چاہیے کہ امام صاحب کی تفسیر کے بعد جو ہماری بھی ضرورت ہے، ہماری دعوت میں جلا پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، تفسیری مواد کا ہماری نگاہوں کے سامنے آنا، قرآن کی تشریحات کا ہمارے کانوں سے گزرنا ہماری دعوت میں اور جلا پیدا کرے گا۔ پہلے 2 آیتوں کی 3 آیتوں کی تفسیر ہو جائے اور پھر اس کے بعد دعوت کے معمولات پورے کر لیے جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باہمی تعاون کی فضا ہی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے معمولات میں شرکت ہی کرنا نہیں چاہتے ہیں، دونوں اپنے آپ کو فریق بنا کر چلا رہے ہیں، رفیق بنا کر نہیں چلا رہے ہیں۔ منمانی تشریحات نہ کرے، کھچاؤ تناؤ پیدا کرنے والی باتیں آدمی نہ کرے۔ جو امت کی مشترکہ اور متفق علیہ ضرورت ہے اور قرآنی اس آیت کا واضح اور سادہ سیدھا مفہوم ہے اور اس سے جڑا ہوا جو مسئلہ ہے، ناصحانہ، مشفقانہ، داعیانہ، دردمندانہ انداز میں آدمی ان مضامین کو پیش کر دے۔ اس سلسلے میں کتاب بھی ہے، آپ درس تفسیر کیسے دیں، گجرات کے ایک مفتی صاحب نے کتابچہ مرتب کیا ہے، اور بھی بعض لوگوں نے اس سلسلے میں چھوٹے چھوٹے کتابچے مرتب کیے ہیں اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں۔ تیسرا عمل جس کے سلسلے میں ہم نوفارغ دوستوں کو بہت زیادہ رہبری کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے تعلیم بالغان۔ تعلیم بالغان کا مطلب نوران قاعدہ رٹانا نہیں ہے، تعلیم بالغان کا مطلب چھوٹے بچوں کا سا سلوک کرتے ہوئے بوڑھوں کے ساتھ برتاؤ کرنا نہیں ہے۔ تعلیم بالغان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان جوانوں اور ادھیڑ عمر کے لوگوں اور بوڑھوں کی ذہن سازی کریں اور اسی طریقے سے دین کا جامع تصور ان کے سامنے آ جائے۔ اب 2 طرح کے لوگ ہوں گے، پڑھانے والے اگر حافظ قرآن ہیں تو ان کی صلاحیت کے مطابق، اور پڑھانے والے عالم دین اور محقق اور مفتی ہیں تو ان کی سطح سے۔ اگر حافظ قرآن ہیں تو انہیں چاہیے کہ نورانی قاعدہ، دینیات، صورتیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہفتہ واری اصلاحی مجلس رکھے۔
الگ الگ موقع کی مناسبت سے ان بڑوں کے سامنے نکاح و طلاق، تقسیم میراث، زمانے کے فتنے، اولاد میں برابری، پردے کا اہتمام، محرم سفر میں اس کے اعتبار سے، ربیع الاول میں اس کے اعتبار سے، رمضان، زکوٰۃ، قربانی، اس کے جزئیات کا مذاکرہ اہل علم کو بلا کر کرتے رہنا چاہیے یا بہشتی زیور وغیرہ سے سنانا چاہیے۔ اور اگر عالم دین ہے، باصلاحیت آدمی ہے، تو پھر تھوڑا سا وقت قرآن کے سیکھنے، تجوید کے درست کرنے کے لیے فارغ کر لیا جائے، اور زیادہ وقت ذہن سازی پر ہونا چاہیے۔ سامنے والا وکیل ہے، اسے قانونی رہبری کرنے اور شریعت کے احکام کے اثر رموز سمجھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی طبیب ہے اور اگر کوئی تاجر ہے، تاجر کو بتلانا چاہیے سود کے نقصانات، تاجر کو بتلانا چاہیے اسلامی تجارت کے ضابطے۔ جو ادھیڑ عمر کے اور جوان بچے ہیں، بے داغ جوانی کے اصول، عورت کا فتنہ، اور اسی طریقے سے وہ گمراہ عقیدے جو سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں، شکیلیت کا فتنہ، گوہر شاہی کا فتنہ، صدیق دیندار کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، خدا بیزاری اور خدا کے انکار کا فتنہ، حدیث کے انکار کرنے کا فتنہ، صحابہ کی توہین کا فتنہ، فقہائے امت کی اتباع اور تقلید کے انکار کا فتنہ، مختلف قسم کی گمراہیاں، نکلنے والا ہر سورج ایک فتنہ لے کر آتا ہے۔ اس نوجوان طبقے کو اہل سنت والجماعت کی بنیادیں اور گمراہ فکروں کے سلسلے میں بنیادی ذہن سازی کر دینا، ان کو ایک بے داغ جوانی والا داعی بنانا، شرعی پردے کے فائدے بتانا، سادگی والے نکاح کے لیے حوصلہ بڑھانا، آئندہ نسلوں کے سلسلے میں اونچی اونچی تمنائیں پیدا کرنا، ان لڑکوں کو عملی طور پر رفاہی کاموں میں، دعوتی کاموں میں ان کو استعمال کرنا، یہ سب کام ہو سکتے ہیں تعلیم بالغان میں۔ بڑھاپے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ شکریہ ادا کرتے تھے کہ جوانی میں ہمیں فلاں عالم کی صحبت ملی، ہم سوریا پیٹ مولانا عبدالعزیز صاحب کی صحبت میں رہا کرتے تھے، ہم مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، زندگی بھر اس کی تاثیر محسوس کرتے ہیں، دین کا مجموعی تصور آتا ہے، سالانہ جلسے، بڑے اخراجات والے جلسے کرنے سے زیادہ، ایک ساتھ بارش ہو جائے، تھوڑا تھوڑا قطرہ برسے تو رمجم بارش سے زیادہ زمین کے اندر پانی جاتا ہے ایک ساتھ بڑی مقدار میں برسنے والے پانی کے مقابلے میں۔ جو تفسیر پابندی کے ساتھ بتدریج پڑھائی جاتی ہے، اس کا اثر لوگوں کی طبیعتوں پر زیادہ ہوتا ہے ایک کسی جلسے کے مقابلے میں، کبھی مہینوں میں ہونے والے پروگراموں کے مقابلے میں۔ تعلیم بالغان میں عام طور پر پڑھانے والا پڑھنے والوں سے کم عمر ہوتا ہے، کبھی تعلی نہ ہو، کبھی تکبر نہ ہو، بلکہ چھوٹا بن کر یہ پڑھا ہے، بیٹا بن کر یہ بات کو پیش کرے، کہیں پر ان کی ہمت نہ ٹوٹے، کہیں ان کو ہلکی نگاہ سے نہ دیکھے، کبھی ان کو نا امید نہ کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بوڑھوں کو جب پڑھائیں تو ان کے اندر بھی تجوید کا وہ گاڑا پن نہیں ہونا چاہیے، نہیں لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جو بچوں میں ہوتی ہے۔ بچوں کی عمر کچی ہے، وہ جلدی پڑھ لیتے ہیں، ان لوگوں کی عمر پکی ہو چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، ان کی زبان اتنی آسانی سے مڑنے والی نہیں ہے، قاف اور کاف میں تھوڑا سا فرق ہو جائے آگے بڑھا دیجئے، اسی طریقے سے ہا اور ہا میں فرق ہو جائے تو آگے بڑھا دیجئے۔ آپ ان کے سبق کو روکیے نہیں، اعادہ مت کیجئے، حوصلے ٹوٹ جائیں گے، حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ان کو سوال اور جواب کا موقع دینا چاہیے، ہمیں بھی جواب کی تیاری کرنا چاہیے، جواب نہ دے سکتے ہو تو بڑوں سے پوچھ کر چلنا چاہیے، غلط رہبری آدمی نہ کرے، اپنے آپ کو عالم الکل بنا کر پیش نہ کرے، بھائی اس موضوع پر میں نہیں جانتا ہوں، فلانے بڑے کو جانتا ہوں، آپ فلانے بڑے سے رجوع ہو جائیے، فلانے بڑے سے میں آپ کو ملا دیتا ہوں، آپ اس موضوع پر ان سے استفادہ کیجیے۔ تو یہ درس قرآن کا طریقہ، یہ تعلیم بالغان کا طریقہ
تعلیم بالغان میں جب آ جائے اس کا ایسے استقبال کرے جیسے داماد کا استقبال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ کاروباری جھمیلے، بچوں کی شادیاں، بیماریاں، گھریلو مسائل، ملازمت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ خوب ناز برداری ہونی چاہیے، ان کے گھر پر جانا چاہیے، مزاج پرسی ہونا چاہیے، مواخات کر دینی چاہیے، 2 آدمیوں کی مواخات کر دی جائے، 4 آدمیوں کی جوڑیاں بنا دی جائے تاکہ وہ جوڑی اپنے ساتھیوں کو لانے کی فکر کرے، ان سے فیلڈ ورک لیا جائے، جماعت کی گشتوں میں لے جایا جائے، غیر مسلموں میں دعوت دینے کے لیے لے جایا جائے، شکیلیت اور دیگر فتنوں میں کام کرنے کے لیے ان کو تھکایا جائے، استعمال کیا جائے، محلے کی بیواؤں کی خیر خبر، یتیموں میں وظیفہ تقسیم کرنے کے لیے ان کے جیب کو بیت المال بناتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کو اس موضوع پر نکھارا جائے۔ ان بالغوں کو لے کر بزرگوں کی مجلس میں، ان بالغوں کو لے کر معیاری مدارس میں، ان بالغ ساتھیوں کو لے کر دینی مزاج والے عصری اسکولوں میں لے جائیں۔ آپ دیکھیے پھر یہ تعلیم بالغان کا مکتب کتنا بافیض بنتا ہے، کتنا مؤثر بنتا ہے۔ لیکن بات یہی شرط ہے کہ خانہ پوری کا مزاج نہ ہو، وقت گزاری کا صرف مزاج نہ ہو، صرف فیس وصول کرنے پر نظر نہ ہو، بلکہ ذہن و دماغ کی پوری صلاحیتیں آدمی اس آنے والے طبقے کی قدر کرتے ہوئے کرے۔ بچوں کے مکتب کیسے قائم ہو؟ بچوں کا چندہ کرنا چاہیے، گھر گھر جانا چاہیے، بچوں کو لانے کے لیے طلب پیدا کرنی پڑتی ہے۔ زمین کو پہلے کھودا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بیج ڈالی جاتی ہے، کتنے دن تک پانی سے سینچائی ہوتی ہے، پھر بیج ڈالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بستی میں ماحول بنانا پڑتا ہے، محبت دینا پڑتا ہے۔ آدمی پہلے دل جیت لیتا ہے تو پھر دن جیت لیتا ہے۔ دل جیتنے کے لیے بچوں کو اخلاقی کہانیاں سنانا، تربیتی کہانیاں سنانا، انعامات کی تقسیم، ماہانہ امتحان، جلسہ مظاہرہ، ماں باپ کو بلانا، پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا، ان کے سامنے تعلیمی مظاہرے کو پیش کرنا تاکہ ماں باپ مطمئن ہو، اعلیٰ قسم کے انعامات دینا تاکہ بچوں کا حوصلہ بڑھے۔ ہوتا ہے سختی نہ کرے، مار پیٹ نہ کرے، جیسے دارالقاؤں میں رہنے والے بچوں کے ساتھ زبان استعمال کی جاتی ہے وہ ان بچوں کے ساتھ استعمال نہ کی جائے۔ سخت نگرانی ہو کہ بچے ایک دوسرے سے مار پیٹ کا سانحہ پیش نہ آ جائے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صحابہ ہے کہ فلانا مدرس دے دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کام کا تو ایک ہی ہے، وہ بھی کیسے دے دوں؟ یہ مدرس ایسے تھے کہ بچہ درخت پر چھپ جاتا چڑھ کر، وہ مدرس اس کے پاس درخت پہ پہنچ جاتے، بیٹا آج کا سبق سنا دو، سن کے چلے جاؤں گا۔ بچہ گھر میں دروازہ بند کر کے بیمار بن جاتا، یہ اس کے پاس عیادت کے لیے جاتے اور یہ کہتے کہ بیٹا آج کا سبق سنا دو، میں سن کے چلے جاؤں گا۔ طالب علم عاجز آ جاتا استاذ کے فالو کرنے کی وجہ سے، پیچھے پڑنے کی وجہ سے۔ ایسے مکتب چلائے جائیں، 10 سال 12 سال گزرتے ہیں، آئندہ کے محلے کے نوجوان آپ کے قابو میں رہتے ہیں، اور اس سے بڑی دین کی خدمات انجام دی جا سکتی ہے اگر ان بچوں کے لیے نام لے کر دعا کیا جائے، نام لے کر دعا کیا جائے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شفقت فرمائی ہے بچوں کے اوپر، ان کی سطح تک اترنا، ان کی سطح تک اترنا، بوتل بھری ہوئی بھی ہو اور جس بوتل میں ڈالنا ہے اس بوتل کے منہ کے قریب آنا پڑتا ہے، اس کے بغیر بھری ہوئی بوتل کا پانی خالی بوتل میں منتقل نہیں ہوتا ہے۔ سراہی جتنا جھکتی ہے برتن اتنے بھرتے ہیں، سراہی جتنی اکڑی رہتی ہے اتنے برتن خالی رہتے ہیں۔ ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتلایا کہ میں نے نیت کر رکھی ہے، اے اللہ آپ میرے مدرسے کو ایک بچہ دیں گے تو میں آپ کے لیے ایک روزہ رکھوں گا، ایک بچے پر ایک روزے کی منت مان کر رکھی ہے۔ ایسی ایسی قربانیاں ہمارے اکابر کی۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، جان کا خطرہ، حضرت دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اس کی موت اگر مقدر ہے تو صدیق کی کسی بیٹی کو لے لیجئے، اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیجئے۔ لوگوں نے دیکھا
کہ بیٹی کا جنازہ اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو صحت دی، وہ باندہ کا استاد بنا۔ کچھ دن پہلے اس نابینا حضرت کے شاگرد کا انتقال ہوا، جس کی زندگی قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کے زندگی کے بدلے میں مانگا۔ یہ تو شفقت کی انتہا کے واقعات، یہ تو درد مندی کے انتہا کے واقعات، یہ کتنی بدتمیزی ہے اور یہ کتنی ناقدری ہے کہ طالب علم میرے سامنے 1 گھنٹے کے لیے آیا ہے، میں فون میں لگا ہوں، طالب علم میرے پاس آدھے گھنٹے کے لیے آیا ہے، میں محلے کے نوجوانوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہوں، طالب علم 40 منٹ کے لیے میرے پاس آیا ہے، میں وہاں پر بسکٹ، سموسے اور چائے کا دور اور چائے کی مجلس سجائی جا رہی ہے۔ یہ کتنی اپنی ذمہ داری میں خیانت کی بات ہے کہ آدمی خود پڑھانے کے بجائے بچوں کو پڑھانے لگ جائے اور ان کے پڑھانے کو بچوں کو پڑھانے پر لگا دے اور ان کے پڑھانے کو چھوٹا کام سمجھے، ان کے پڑھانے کو ہلکا کام سمجھے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جو لوگ کوئی اللہ کے لیے کرنے کے ارادے سے مستقل کسی عمل کو لے کر چلتے ہیں۔ تو کمیٹیوں کے ساتھ تعلقات، اسی طریقے سے درس قرآن کے حلقے، تعلیم بالغان کا نصاب اور تعلیم اطفال کا نظام، دیکھیے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے اپنا دینیات، اپنی دینیات میں چھپواؤں، اپنی دینیات میں ڈیزائن کروں۔ معمولی سا فرق ہوتا ہے، کہیں پر 18 حدیثیں ہیں، کہیں پر 20 حدیثیں ہیں، کہیں پر فلانی حدیث ہے، کہیں پر فلانی حدیث ہے، وہی دعائیں، وہی اذکار نماز اور وہی تسبیحات اور وہی فضائل، لیکن لوگوں کی صلاحیتیں نصاب کی تدوین پر زیادہ لگ رہی ہے، مکاتب کی توسیع پر نہیں لگ رہی ہے کہ بچوں کی تعداد کیسے بڑھے، مکاتب کی تعداد کیسے بڑھے۔ اب مزید کسی نصاب کے تیار کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں رہی۔ آپ جانتے ہیں جمعیت علماء ہند نے، مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے دینی تعلیم کا رسالہ، لڑکیوں کے لیے کورس، کئی رسالے حضرت نے لکھے ہیں۔ اسی طریقے سے فائن ٹچ بمبئی کے منظم مکاتب نے پورا نصاب تیار کیا ہے۔ پڑوس ملک کے اندر مکتب تعلیم الاسلام والوں نے بالغات اور بالغین اور اطفال کے لیے کئی نصاب تیار کیے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں کئی نصاب تیار ہوئے، اسی طریقے سے بھٹکل میں، اور اسی طریقے سے مفتی شیخ اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے، اور بیت العلم پڑوس کے ملک کا ایک ادارہ ہے، اس نے تو 10 نصاب تیار ہو چکے ہیں۔ معمولی سے فرق کے لیے یا اپنے ذوق کی تسکین کے لیے کسی نئے نصاب کی تدوین کے بجائے اپنے مکاتب کی توسیع کی فکر کرنا چاہیے۔ اپنے مکاتب کے افراد اور اپنے مکاتب کی تعداد کو بڑھانے کے سلسلے میں جو کوششیں ہو سکتی ہے، مسجد کے مصلیوں کو بھیجنا، مسجد کی کمیٹیوں کو لے کر جانا، گھر گھر جا کر ماں باپ کی شکایتیں سننا، فیس پر اصرار نہ کرنا، فیس طے کرنا چاہیے، طے نہیں کرتے ہیں تو لوگ قدر نہیں کرتے، حقیقت ہے، لیکن وصولی پر اصرار نہ ہو، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، لیکن پڑھنے کے سلسلے میں اپنی خدمات کو پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آخری سانس تک ہمیں دین کی خدمت پر جمنا اور دین کی خدمت پر مرنا اللہ تعالی ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔